آج افسوس ہوتا ہے، بنگال میں بہت سارے علاقوں میں نے دیکھا کہ عورتیں مسجد میں نہیں جاتی، جمعہ میں عورتوں کا انتظام نہیں ہے۔ کتنے افسوس کی بات ہے۔ اور آج اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آپ کے بنگال میں، بہار میں، جھارکھنڈ میں، ہمارے یوپی میں آج کتنی مسلمان لڑکیاں آج غیر مسلموں کے ساتھ بھاگ کر کے شادی کرتی ہیں اور پھر مرتد ہو جاتی ہیں، اسلام کو چھوڑ دیتی ہیں اور دوسرے مذہب میں داخل ہو جاتی ہیں۔ ان کو پتہ ہی نہیں کہ اسلام کتنی بڑی دولت ہے، ان کو کوئی بتانے والا ہی نہیں تھا کہ ایمان کتنی بڑی دولت ہے۔ ان کے مولویوں نے فتویٰ دے کے رکھا تھا کہ تو مارکیٹ تو جا سکتی ہے، تو کلیا چک کے شاپنگ مال میں تو جا سکتی ہے، تو مالدہ میں مارکیٹنگ تو کر سکتی ہے، مگر تو مسجد میں نہیں جا سکتی۔ مسجد کے دروازے ہم نے بند کر دیے عورتوں کے لیے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ آج مسلمان لڑکیاں، ان کو اسلام بتانے والا کوئی نہیں ہے۔ میرے بھائی یاد رکھو، کل قیامت کے دن اللہ کے ہماری گردن پکڑی جائے گی۔ سال میں ایک بار جلسہ کرا لینے سے اصلاح نہیں ہوگی میرے بھائی۔ جب بیماری بڑھتی ہے نا تو اینٹی بائیوٹک زیادہ دی جاتی ہے تاکہ وائرس کو ختم کرے۔ وائرس بہت پھیل چکا ہے، وائرس پھیل رہا ہے فیس بک سے، وائرس پھیل رہا ہے انسٹاگرام سے، وائرس پھیل رہا ہے ٹی وی سیریل سے، وائرس پھیل رہا ہے بالی ووڈ کی فلموں سے۔ اور سال میں آپ نے 2 گھنٹے کی تقریر کے ذریعے سوچا سب سدھر جائیں گے، سب کی اصلاح ہو جائے گی؟ نہیں، آپ کو اصلاح بھی روزانہ کرنا پڑے گا۔ بار بار جب کوئی چیز بہت خراب ہو جاتی ہے تو اس کو سدھارنے کے لیے زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، ہمیں اور آپ کو اپنی نوجوان نسل کے اوپر زیادہ محنت کرنی پڑے گی۔ اور خاص طور سے میں ماؤں سے کہنا چاہوں گا، بزرگوں سے کہنا چاہوں گا کہ اپنی اولاد پر آپ توجہ دیجئے، اپنی اولاد پر آپ توجہ دیجئے، اپنی بیٹیوں کی تعلیم پر آپ توجہ دیجئے۔ ٹھیک ہے، آپ نے بیٹی کو پڑھایا لکھایا، اس کو قابل بنایا، مگر میں پوچھتا ہوں آپ نے اپنی بیٹی کو دین کے بارے میں کتنا سکھایا؟ اگر آپ کی بیٹی نے گریجویشن کر لیا، ایم اے کر لیا، پی ایچ ڈی کر لی، سب کچھ پڑھ لیا اس نے، مگر اسے اللہ کے بارے میں کچھ نہیں پتا، رسول کے بارے میں کچھ نہیں پتا، اس نے قرآن کو رٹو طوطے کی طرح بس عربی میں پڑھ لیا، قرآن کی آیتوں کا کوئی مطلب اسے نہیں پتا، تو اگر کل وہ لڑکی کسی غیر مسلم کے ساتھ بھاگ جائے گی تو افسوس مت کیجئے گا، اسے کسی نے بتایا ہی نہیں تھا کہ اسلام کتنی بڑی نعمت ہے۔ چونکہ مجھے ابھی فوراً پورنیہ نکلنا ہے، مجھے جلسے والوں نے کہا تھا آپ کو 11 بجے تک بولنا ہے، مگر میں بہت افسوس اور معذرت کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کیونکہ 200 کلومیٹر کا سفر کرنا ہے، بائی روڈ کرنا ہے، اور چونکہ ابھی بالکل لیٹسٹ میرے ساتھ حادثہ ہوا ہے، رسک بھی نہیں لے سکتے، بہت تیزی کے ساتھ گاڑی بھگا کے لے کے جانا بھی مناسب نہیں ہے۔ میں ایک آخری بات بیان کر کے بات ختم کر رہا ہوں کہ آج اپنی مسلمان لڑکی اور لڑکیوں کی دینی تعلیم کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں، اس پر ہم سر جوڑ کر کے اور دماغ لگا کر کے ہم غور کریں۔ میں نے ساؤتھ میں دیکھا، بنگلور اور حیدرآباد وغیرہ میں دیکھا کہ ایک بڑا اچھا سسٹم ہے، مسجدوں کے اندر مکتب چل رہا ہے۔ اور مکتب کا مطلب صرف یہ نہیں کہ چھوٹے چھوٹے بچے آ رہے ہیں اور ٹائم پاس کر رہے ہیں، مولوی صاحب کے پاس قرآن پڑھ رہے ہیں، باقاعدہ مسجد کے اندر مکتب کا ایک سسٹم ہے، 2 گھنٹے پڑھائی ہوتی ہے اور اچھے ویل ٹرین ٹیچر پڑھا رہے ہیں، اور پورا ایک سیلیبس ہے، اس میں دعائیں بھی سکھائی جا رہی ہیں، اس میں نماز کا طریقہ بھی سکھایا جا رہا ہے، اس میں عقیدے کی موٹی موٹی باتیں بھی بتائی جا رہی ہیں۔ اب بچہ اسکول میں الگ پڑھ رہا ہے، لڑکی اسکول میں الگ پڑھ رہی ہے، مگر وہ مسجد میں جا کر کے 2 گھنٹہ مولوی صاحب سے، حافظ صاحب سے دین کی موٹی موٹی باتیں سیکھ رہی ہے، اور وہاں سے جو بنیادی چیزیں اس نے سیکھ لی، اب وہ دنیا کے کسی کونے میں چلی جائے۔ جب آپ کی بنیاد مضبوط ہوگی تو مکان آپ جتنا بھی اونچا بنا لے، بلڈنگ مضبوط رہے گی اور بلڈنگ صحیح رہے گی۔ تو میرے بھائیوں، اس پر ہمیں اور آپ کو بنگال میں بھی کام کرنے کی ضرورت ہے، اپنے علاقے میں کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ نے الحمدللہ ہمیں اور آپ کو بہت پیسے سے نوازا ہے، دولت کی کمی نہیں ہے ہمارے پاس، ہمیں الگ سے کوئی بلڈنگ نہیں بنانا ہے۔ آپ مسجدوں میں ایک مکتب کا سسٹم بنائیے، اور اسی بہانے جو مسجد کے امام صاحب ہیں ان سے آپ صرف نماز مت پڑھوائیے، ان کی صلاحیت اور ان کے ٹیلنٹ سے آپ تھوڑا سا اور فائدہ اٹھائیے، 1-2 ٹیچر اور رکھیے، اور کوشش کیجیے کہ جو بچے ہمارے انگلش میڈیم اسکولوں میں پڑھتے ہیں ہم ان کو مکتب کے ذریعے دین سے جوڑیں، تاکہ کل جب وہ لڑکا یا لڑکی جوان ہو
تو اسے نماز کی دعائیں پتہ ہو، اسے اسلام کی اہمیت پتہ ہو، اسے توحید کے بارے میں پتہ ہو، اور جب مضبوط بنیاد ہوگی تو میرا وعدہ ہے آپ سے، اور یہ میرا نہیں اللہ کا وعدہ ہے کہ جب آپ نے اپنے بچے کی بنیاد مضبوط کر دی تو کل وہ کسی بھی کونے میں چلا جائے۔ ابھی آج میں دھلیان کے اندر گیا، دھلیان میں الامین مشن کے میں نے اسکولوں کو دیکھا، ماشاءاللہ وہاں ہمارے لڑکے بھی پڑھتے ہیں، لڑکیاں بھی پڑھتی ہیں، وہاں بڑا اچھا ریکارڈ ہے الامین مشن کے اسکولوں کا کہ وہاں سے بچے پڑھ کے ڈاکٹر بنتے ہیں، اور الحمدللہ ڈاکٹر بنتے ہی نہیں ہیں بلکہ وہاں کے ہر ڈاکٹر وہاں سے پڑھا ہوا جو ڈاکٹر ہوتا ہے وہ ہفتے میں ایک ہی دن صحیح لوگوں کا فری میں علاج کرتا ہے، اور 5 ٹائم کی نماز کا پابند ہوتا ہے۔ اگر ہم نے اس طریقے کی نوجوان نسل کو تیار کیا، اگر ہمارے سماج میں ایسے ڈاکٹر پیدا ہو گئے جو 5 ٹائم کے نمازی ہیں، تو وہ مریض کو صرف دوا نہیں دے گا، وہ مریض کو دعا بھی دے گا۔ مریض اگر تعویذ پہن کے آیا ہے وہ سمجھائے گا کہ بھائی یہ تعویذ غلط ہے، اس کی دعا اور اس کے کوشش سے وہ مریض کی اصلاح بھی ہوگی انشاءاللہ۔ اس پر ہمیں اور آپ کو کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ سے دعا ہے رب العالمین ہمیں اور آپ کو اپنی نوجوان نسل پر محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا یہ پروگرام جن بھائیوں کی محنت سے منعقد ہوا، اللہ ان کی محنت اور کوشش کو قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کہنے اور سننے سے زیادہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے دلوں میں اپنے دین کی محبت پیدا فرما دے، جب تک ہم دنیا میں زندہ رہیں اسلام پر زندہ رہیں، اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر ہو۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔